بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز سٹریم HD میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ میں آج ایک بڑی سماعت تھی۔ پنجاب اور KPK میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس جو زیر سماعت تھا اس کے متعلق فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ نے، 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کل اس فیصلے کا فیصلہ وہ سنایا جائے گا۔ اب جب فیصلہ محفوظ ہو گیا، ٹھیک اسی وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت بڑا وار کیا ہے اور انہوں نے ایک بڑا کھڑاک کیا ہے۔ انہوں نے ایک اہم خط لکھا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کے ایک انتہائی اہم عہدے دار کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کا کہہ دیا ہے۔ آج رات کیا ہونے والا ہے؟ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہونے سے فیصلہ سنانے تک میں ایک رات ہے۔ اس رات میں کیا یہ فیصلہ غیر محفوظ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران ریاض خان نے اس حوالے سے ایک بڑی خبر دے دی ہے اور نون لیگ کا پارلیمانی اجلاس ہوا ہے آج کی سماعت کے بعد، اور اس پارلیمانی اجلاس کے بعد مریم نواز نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اور جو وزیر قانون اعظم نظیم طارق صاحب ہے نون لیگ کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اجلت میں کیا گیا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، یعنی کہ انہیں بھی ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ اجلت میں کیا گیا فیصلہ ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، وہ مدت پوری ہونے والی ہے اور ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ اجلت میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک اجلت میں نہ ہو، دوسرے جو ان کا مخالف بینچ ہے یعنی کہ جو ان کی مرضی کا بینچ نہ ہو وہ فیصلے نہ کریں، ججز ان کی مرضی کے ہوں، فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو، ٹائم بھی ان کی مرضی کا ہو کہ کب فیصلہ ہونا ہے، وہ ہر چیز اس وقت اپنی مرضی سے چاہ رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کی زیر نگرانی اسمبلی میں اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یعنی کہ اس بینچ پہ انہیں ہمیں تحفظات ہیں، ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانتے، حکومت کو فل کورٹ بنانی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے فل کورٹ کا، میں ناظرین آپ کو بتاتی جاؤں، فل کورٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں وہ سب بیٹھیں گے، یعنی کہ کوئی بھی جج ایسا نہیں ہوگا جو اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ تمام ججز بیٹھ کے اس بینچ میں بیٹھ کے سماعت کے ان تمام ججز کے روبرو پیش کی جائے گی اور وہ سب پھر فیصلہ دیں گے۔ فل کورٹ اسے کہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ یعنی کہ اب ان لاڈلوں کی جو فرمائش ہے وہ صرف فل کورٹ بنانے تک کی نہیں ہے، بلکہ ان کی فرمائش اس سے بھی آگے چلی گئی ہے اور اب وہ فل کورٹ کی بھی ڈیفینیشن اپنی دے رہے ہیں کہ اس میں یہ والے ججز شامل ہونے چاہیے اور یہ ججز شامل نہیں ہونے چاہیے۔ مسئلہ ججز کا نہیں ہے یا مسئلہ کورٹ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ون مین شو کی بات کس کے متعلق کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ون مین شو کی بات آپ سے متعلق نہیں کی۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس سے کہا۔ اب جب فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے تو اس کے فوراً بعد قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا کھڑاک کیا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، یہ خط انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے عشرت علی سے، جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ رجسٹرار نے چیف جسٹس کے حکم پہ ایک کاغذ جاری کیا تھا۔ اب چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس اور اگلے جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خط لکھا اور انہوں نے میں اب آپ کو پورا معاملہ بتاتی ہوں۔ انہوں نے اس خط میں لکھا کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کا ردم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو سینئر افسر کے طور پہ اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز آپ کی کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس 4/2022 کے از خود نوٹس کے تحت سنا گیا۔ سپریم کورٹ اور آپ کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ 31 مارچ کا نوٹس فوری واپس لیا جائے۔ سرکولر واپس لے کر ان سب لوگوں کو انفارم بھی کیا جائے جن کو یہ سرکولر بھیجا گیا تھا۔ آئین کے مطابق بیوروکریسی کو جوڈیشری سے الگ رہنا چاہیے اور عام شہریوں کی طرح رجسٹرار بھی آئین کی آرٹیکل 5 کی شق 3 کے پابند ہیں۔ اور انہوں نے خط سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خط لکھا اور اٹارنی جنرل کو بھی اس کی کاپی بھیج دی۔ اور عشرت علی نے انہوں نے یہ بھی کہا، خط میں انہوں نے لکھا کہ عشرت علی کو سپریم کورٹ کی ساکھ کو مزید تباہ نہ کرنے دیا جائے، بہتر سمجھیں تو ان کے خلاف قانونی
कार्रवाई की जाए, यानी कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई का भी उनके खिलाफ मुतालबा कर दिया और उन्होंने इसकी एक कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी। अब ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने खत लिखा और फिर उसके बाद वो कॉपी चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी। अब ये इस मरासले का आज अटॉर्नी जनरल ने भी ज़िक्र किया कि ये तो इसमें भी हालाँकि आज चीफ जस्टिस ने इस बात को क्लियर किया। अब एक तरफ देखें 5 जजेस का फैसला है, 5 जजेस का फैसला ये है कि खुद नोटिस लिया जाए, 2 जजेस का फैसला कुछ और है। अब वो सर्कुलर जो था वो सिर्फ़ इस बात की वज़ाहत करता है कि एक जुडिशियल ऑर्डर 5 लोगों का है, जबकि एक जुडिशियल ऑर्डर 2 लोगों का है। तो ज़ाहिर है ये एक आम-सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 5 लोगों का जुडिशियल ऑर्डर जो है वो 2 लोगों के जुडिशियल ऑर्डर पे भारी है। लेकिन अब जो इन्होंने खत लिखा है, अब इसका भी चीफ जस्टिस साहब तयन करेंगे कि क्या इन्हें इस तरह का इख्तियार कोई था आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे उनके पास इस तरह का खत लिखने का इख्तियार था। और अब इसका भी चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को भी देखेंगे। टाइमिंग बड़ी अहम है कि उन्होंने किस टाइम में खत लिखा, ये उस टाइम में खत लिखा गया जब फैसला महफूज़ किया जा चुका है और अब कल ये फैसला सुना दिया जाएगा। तो इमरान रियाज़ खान साहब एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी उन्होंने भी ये कहा है कि फैसला महफूज़ करने में और फैसला सुनाने में 1 रात अभी बाकी है। जितने भी शब खून मारे जाते हैं, रातों को ही मारे जाते हैं। तारीख़ इस मुल्क की सियासत की तारीख़ जो है वो इस बात की गवाह है। तो अभी देखिए कि रात में क्या होता है। रात में कहीं फैसला जो महफूज़ फैसला उसे गैर महफूज़ ना कर दिया जाए। तो ये सारे मामलात हैं। अब ये जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ये जो ख़त आया है, इसका अब आगे जाके इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये मामला किस तरफ जाएगा, ये अब मैं आपको साथ-साथ इससे आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।